ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے اور کوئی خوف و غم اس پر نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا من چاہی زندگی گزارنے والا داخل جہنم ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، ہم نے دین کو غلط سمجھا ہوا ہے۔ چند ایک کام کر کے، کلمہ پڑھ کے اور چند ایک کاموں کو انجام دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ بات بہت ہی زیادہ گمراہ کن بات ہے۔ دیکھیں، اصل میں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جس لیے عطا کی ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ ایک ریوڑ ہے، جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، جس طرف وہ جا رہا ہے آپ بھی اس ریوڑ میں شامل ہیں۔ یہ بس وہ کہتے ہیں نا، بھیڑ چال۔ اردو میں اس کے لیے لفظ ہے بھیڑ چال، بھیڑ چال۔ یہ چرواہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو اگر اپنے گلے کو کسی خاص طرف لے جانا ہوتا ہے تو وہ اگلی ایک بھیڑ کا رخ بدل دیتے ہیں، تو باقی بھیڑیں جو ہیں اس کے پیچھے چل دیتی ہیں۔ ہر ایک بھیڑ کو وہ سمجھاتا نہیں ہے، آگے جو بھیڑ جا رہی ہے اس کا رخ وہ بدل دیتا ہے جہاں بھی وہ چاہتا ہے۔ پھر باقی سینکڑوں بھیڑیں جو پیچھے ہوتی ہیں بنا سوچے سمجھے اس طرف اس کی تقلید میں چلتی رہتی ہیں۔ یہ بھیڑ چال ہوتی ہے۔ آج ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، سب لوگوں کا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، مطلب دنیا کی طرف ہے۔ ایک بھیڑ چال ہے۔ ہم سب لوگوں نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف دنیا ہی چھائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لینا، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں۔ اکثریت جو ہے جہنم میں جا رہی ہے۔ سورہ عصر کا مضمون واضح ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ یہ اللہ کو نہیں پکار رہا، یہ دنیا کو پکار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر شخص جو ہے اپنے ظاہری مفادات کا پابند ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 100 تولے سونا ہے اور کوئی اگر کہے کہ بھئی 1 تولہ سونا ہمیں دے دو، ہم مسجد کی تعمیر میں استعمال کریں گے، تو کبھی بھی آپ وہ 1 تولہ نہیں دیں گے۔ عام طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ نہ آپ دیکھیں، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کرنا اور خالص اللہ کو پکارنا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ہاں، ہم یہ تو ضرور سمجھتے ہیں کہ تم ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج علامتی طور پہ تم کر رہے ہو۔ باقی ہماری پکار جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو زیادہ اس میں تفصیل نہیں جا رہا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کروں میں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کا جو موضوع ہے میرا، من چاہی زندگی گزارنے والا داخل جہنم ہوگا۔ اور یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جس نے طغا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
دنیا رہنے کے لیے اس نے دنیا کو پسند کر لیا۔ آپ دیکھ لیں، اگر ہم نے دنیا کو نہیں پسند کیا، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں، اپنا احتساب خود کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب مانگا جائے اور تم سے حساب لیا جائے۔ تو دیکھیں، یہ من چاہی زندگی ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے الفاظ اردو کے ہیں، لیکن میں قرآن پاک آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے بعد جو بعد میں لوگ آئے وہ نااہل لوگ تھے۔ نیک لوگوں کے بعد نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ اب اس کی بھی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم پھر سارا اسی میں نکل جائے گا۔ نماز کا مطلب آپ اللہ کی اطاعت میں آپ نے زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، اللہ کی رضا سے منہ موڑ لیا، یہ نماز ہے، اور آپ خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ سمپل ہے، اس میں دیکھیں معنی میں اگر آپ تفصیل نہ بھی کریں، اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات جو ہے قرآن میں بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے، اور مثال کے طور پہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ تو ایک آیت ہے، بہرحال وہ دوسری آیت جو ہے اس کا ایک جملہ مجھے پورا بھول رہا ہے، لیکن جو جملہ مجھے یاد ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ من چاہی زندگی میرا موضوع ہے، اس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اس کا دوسرا جملہ میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنا دیا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو مومن ہے وہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیتے ہیں، من چاہی زندگی نہیں گزارتے، اور جو بھی من چاہی زندگی گزارے گا، قرآن اس پر شاہد ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم کس قدر بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ من چاہی زندگی گزارنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے اور کوئی خوف و غم اس پر نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا ہم، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، یعنی من چاہی زندگی نہ گزاری اور اللہ کی مرضی سے یہ جیا، تو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے۔
اصل بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کی حقیقت کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کے سر پر تو ایک ہی دھن سوار ہے اور وہ دنیا کی ہے۔ ہر شخص ہم میں سے ہر مسلمان جو بظاہر مسلمان ہے یہ دنیا کا طلبگار ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم